تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی نئی دعوت نہیں دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تردید کر دی ہے۔ کہا کہ عامر ڈوگر سے ملاقات میں صرف آئندہ اجلاس اور یوم آزادی کی تقریب میں پی ٹی آئی کے ارکان کے نام مانگے، جبکہ مذاکرات پر کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی دعوت دی گئی ہے۔ مذاکرات کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے تردید کر دی۔ کہا کہ عامر ڈوگر سے ملاقات میں صرف آئندہ اجلاس اور یوم آزادی کی تقریب میں پی ٹی آئی کے ارکان کے نام مانگے، جبکہ مذاکرات پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ کہا تھا کہ 14 اگست کو جو فنکشن ہے تو آپ نامنیٹ کر دیں ڈاکٹر طارق فضل صاحب یہ بھی کہ وہ فنکشن پہ کون کون سے ایم این ایس تشریف لائیں گے جن کی اویلیبلٹی، اور دوسرا تھا وہ پوچھ رہے تھے کہ سیشن کا کیا ہے، تو میں نے ڈاکٹر طارق صاحب کو بلایا تھا کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کی کیا پیش رفت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب سے کوئی علیحدگی میں ہوئی ہو، بٹ میں تو دعوتیں دے دے کے اب میرا خیال ہے میں نے تو بند کر دیا اب یہ کہنا کہ آپ آئیں۔ موقع ان کو پہلے بھی ملا ہے، بار بار ملتا ہے، پرائم منسٹر صاحب کی موجودگی میں بھی کئی دفعہ بات ہوئی، تو میں نے کل کوئی ایسی بات نہیں، نہ ذکر ہوا نہ مذاکرات کی گفتگو ہوئی۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب ہوئی ہو تو اس کا مجھے۔ ہماری نمائندہ روزینہ علی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ روزینہ بتائیے گا یہ ملاقات ہوئی کس وقت، کیا گفتگو ہوئی ملاقات میں، کیونکہ اب وضاحت آئی ہے کہ دعوت تو نہیں دی گئی مذاکرات کی۔ جی بالکل، دیکھیے ملاقات آج ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں طے پائی۔ تاہم اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی کوئی دعوت نہیں دی ہے۔ عامر ڈوگر سے ملاقات میں قومی اسمبلی کی آئندہ اجلاس سے متعلق جو امور ہیں ان پر ہی گفتگو ہوئی۔ یوم آزادی کی تقریب میں ان کے ایم این ایز کے نام مانگے گئے، اور اس کے علاوہ سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ کوئی اور بات نہیں ہوئی ہے۔ تاہم یہ بھی کہنا ہے کہ طارق فضل چودھری سے مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہوئی، تو پتہ نہیں، میں تو مذاکرات کی دعوتیں دے دے کر تھک چکا ہوں، اب مذاکرات کے لیے کہنا ہی بند کر دیا ہے۔ وزیر اعظم بھی متعدد بار پارلیمنٹ کے فورم پر مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، تاہم اپوزیشن کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ جن اپوزیشن کے لوگوں کی وجہ سے پارلیمانی کمیٹی بنی تھی انہوں نے اس کی بحالی کی کوئی درخواست نہیں کی۔ ہر مسئلے کا حل مل کر حل کر سکتے ہیں، تاہم اگر میڈیا میں کہہ دینے سے مذاکرات نہیں ہوتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کا انتخاب شاید اس لیے کیا تھا کہ وہ مذاکرات کریں، لیکن ان کو شاید مذاکرات کی اجازت نہیں ملی۔ تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کے پاس جو اسٹاف ہے وہ تو واپس کر دیں گے، تاہم استعمال کریں گے۔ اگر اپوزیشن لیڈر میرے چیمبر میں نہیں آنا چاہتے تو کمیٹی روم میں آ جائیں۔ سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ میں چیمبر خالی کر دوں گا، وہ میرے چیمبر میں اگر آ کر بات کرنا چاہتے تو وہاں پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ تفصیلاً اپڈیٹ کرنے کے لیے۔